میں سنتا بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں، اور میں قریب بھی ہوں، اور میں زندہ بھی ہوں۔ اور جن کو تم پکارتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم فلا ينبئك مثل خبير۔ یہ 22واں آیت سورہ فاطر شریف ہے، آیت نمبر 14۔ اللہ نے فرمائے میں تم کو اپنے دربار پہ بلا رہا تھا تو میری یہ لیاقتیں ہیں نا کہ میں سمیع بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں، میں بصیر بھی ہوں، میں قریب بھی ہوں، میں حی بھی ہوں، یہ میرے اندر لیاقتیں ہیں، لہذا میری پکار کرنی چاہیے۔ اور جن کو تم پکارتے ہو ان تدعوهم، اگر تم جن کی پوجا پاٹ کرتے ہو، دعا جن سے مانگتے ہو، ان کا کیا حال ہے؟ وہ تیرے معبودان باطلا لا يسمعوا دعاءکم، نہیں سنتے وہ تمہاری دعا۔ یہ بھی قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تو سنتا ہوں، پر جن کو تو پکار رہا ہے ہر دم پکارو یا علی مدد، ہر دم پکارو یا رسول مدد، ہر دم پکارو یا شیخ عبدالقادر جیلانی۔ یہ جو معبودان باطلہ اللہ کے مقابلے میں تم نے بنائے ہیں، یہ باطل ہیں میرا دوست بزرگا۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اگر قرآن کو حق سمجھتا ہے، قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتا ہے، قرآن کو ہدایت سمجھتا ہے، تو قرآن کی یہ دعوت ہے، قرآن کی یہ ہدایت ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، چاہے وہ مردے ہوں چاہے وہ زندہ ہوں، وہ آپ کی پکار کو سنا۔ لا صاف الفاظ ہے لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا، بالفضل اگر وہ سن لے، سننا تو ان کا محال ہے، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ اور اپنے بارے میں فرمایا کہ مستجب، اور یہاں فرمایا مستجاب، کہ یہ تو جواب نہیں دے سکتے۔ کوئی قبر والا جواب نہیں دے سکتا، کوئی زندہ ہو مردہ ہو، وہ معفوق الاسباب جو دعائیں پکار ہے وہ سن بھی نہیں سکتا اور جواب بھی نہیں دے سکتا۔ اگر بفضل مال اگر وہ سن بھی لے، مستجابوا لکم، وہ ان کی دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتے۔ پھر آگے اللہ نے تو اور بھی وضاحت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، یکفرون بشرککم، اللہ کو چھوڑ کر مافوق الاسباب اوروں کو آوازیں لگانا، پکارنا، چاہے وہ قبر پہ کھڑے ہو کے پکارو، تھلے کو پکارو، درخت کو پکارو، تو قیامت کے دن آپ کو پتہ لگ جائے۔ اللہ نے فرمایا یوم القیامت یکفرون، یہ جو تمہارے معبودان باطل ہیں جن کو تم پکارتے ہو، یکفرون، یہ انکار کر دیں گے بشرککم، تمہارے شرک کا۔ تو اللہ کو چھوڑ کر اور اسے مانگنا، اللہ نے اس کو شرک کہا۔ یہ قرآن کا بات ہے، یہ قرآن کا ہیرا ہے، یہ قرآن کی ہدایت ہے میرا دوست بزرگا۔ یعنی اللہ حی قیوم کو چھوڑ کر مردوں سے مانگنا، اللہ نے فرمایا، اور جن کی تو پکار کر رہا ہے، جن کو تو دعا سنا رہا ہے،
جس کو تو سلام سنا رہا ہے، جس کو تو کلام سنا رہا ہے، یہ قیامت کا میدان ہوگا، میدان محشر ہوگا، تیری ان پکاروں کو سننے کا انکار کر دے گا۔ اور یہاں تو اللہ نے فرما دیا تیرے شرک کا، گویا قبر والے سے مانگنا، تھلے سے مانگنا، درختوں سے مانگنا، حجروں سے مانگنا، شجروں سے مانگنا، نبیوں سے مانگنا اور ما فوق الاسباب مانگنا، یہ شرک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں مشرک کیوں کہتے ہیں؟ بھئی ہم نہیں کہتے، ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے، مشرک، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، اور جب ہم قرآن سنائیں گے تو قرآن جس کو مشرک کہے گا تو وہ مشرک، قرآن جس کو کافر کہے گا تو وہ، ہم ویسے کسی کو کافر، کسی کو مشرک نہیں کہتے، ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے میرے دوست بزرگ، اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ کون ہے، شرک کرنے والا کون ہے، کس قوم سے ہے، عربی ہے، عجمی ہے، بلوچ ہے، خان ہے، نواب ہے، پاپی ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، امیر ہے، کبیر ہے، صغیر ہے، کون ہے، کوئی پتہ نہیں۔ ہم تو ایک قانون بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی ذات اور صفات میں اور عبادات میں کسی کو بھی شریک بناتا ہے، چاہے نبیوں کو، ولیوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، صحابیوں کو، آل بیت کو، جانوروں کو، درختوں کو، قبروں کو، شجروں کو، تھلوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں تو ایسا شرک کرنے والا بندہ وہ مشرک۔ ایک اصول ہے اور ایک قانون ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، تمہارے اس شرک سے قیامت کے میدان میں یہ تمہارے معبودان باطلا، تمہارے الہ اور تمہاری پکارا سننے والے یہ انکار کر دیں کہ یہ سب جھوٹ اور فراڈ۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور جس طرح اللہ خبیر تجھے خبر دے رہا ہے، لا ينبئک، نہیں خبر دے گا تجھے، مثل خبیر، مثل اللہ خبیر سے، یعنی جو اللہ قرآن کے ذریعے تمہیں خبریں دے رہا ہے تو اس خبیر ذات کی طرح تجھے کوئی اور سچ نہیں بتائے۔ اور ایک مقام دیکھتے ہیں 26واں پارہ ہے، جہاں اللہ نے ان پکار کرنے والوں کو مشرک کہا اور اس کو شرک کہا۔ وہاں کیا کہا؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ یہ قرآن کے موتی ہیں میرا دوست بزرگ۔ قرآن کے مقابلے میں پھر موضوعات، من گھڑت روایات ٹھہر بھی نہیں سکتے، باطل ٹھہر بھی نہیں سکتے، کیونکہ جاء الحق وزهق الباطل، حق جب آتا ہے تو باطل دم دبا کے بھاگتا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ، یہ اور مقام ہے 26واں پارہ ہے، سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 5 ہے، آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ، کون بڑا گمراہ ہے، وہاں شرک کہا، مشرک کہا، یکفرون کہا کہ وہ لوگ انکار کر دیں گے اور یہ تمہارا دعا پکارے کرنا یہ شرک ہے۔ اور یہاں اللہ کیا بیان کر رہا ہے؟ وَمَا أَضَلُّ، اور کون بڑا ظالم ہے، گمراہ ہے، مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، کون بڑا گمراہ ہے اس بندے سے، یدعو جو دعائیں مانگتا ہے، جو پکارتا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی مخلوقات کی پکار کرتا ہے، مرادیں مانگتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، منتیں مانگتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے
مل لا یستجیب لہو، ان کو پکارتا ہے کہ جن کی حال یہ ہے، جن کا شان یہ ہے کہ لا یستجیب لہو، وہ اس کو نہیں جواب دے سکتے۔ اور آپ نے مقام دیکھیں کہ اللہ تو جواب بھی دیتا ہے، سنتا بھی ہے، لیکن جن کو تم پکار رہے ہو اللہ نے فرمایا وہ تمہاری دعا سن بھی نہیں سکتے اور جواب بھی لا یستجیب لہو، وہ تمہیں نہیں جواب دے سکتے۔ کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت کی صبح تک۔ قبر پہ سپیکر، لاؤڈ سپیکر اس کے ہاتھ میں ہو، اور قبر کے سرانے کھڑے ہو کر، مزار کے سرانے کھڑے ہو کر وہ پکارتا رہے، دن رات پکارتا رہے، صبح شام پکارتا رہے۔ اللہ نے فرمائے پکارتا رہے الی یوم القیامہ، قیامت کی صبح تک پکارتا رہے، پھر بھی وہ سن نہیں سکتا، اس کو جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ جواب تو وہ دیتا ہے جو سنتا ہے۔ اور یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مردہ سنتا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں کہتا کہ اس نے مجھے جواب بھی دیا۔ اچھا چلو بھی جواب بھی دیتا ہے، تو پھر یہ جو زندہ شخص ہے اس سے پوچھے کہ اس کا جواب آپ نے سنا، تو یہ کہتا ہے نہیں جی میں نہیں، میں سنا۔ تو پھر آپ مردہ کون ہے؟ وہ ہے جو قبر میں مدفون ہے، یا یہ ہے جو ڈھیری کے اوپر کھڑا ہوا؟ آگے اللہ نے فرمایا وہ کیوں نہیں سنتے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ وَهُمْ، اور او معبودان باطلا جن کو وہ پکار رہے ہیں، حقلے مار رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں، عن دعائہم، ان کی دعا پکار سے غافلون، غافل ہیں، نہیں سن سکتے، نہیں دیکھ سکتے، نہیں حرکت کر سکتے، نہیں جواب دے سکتے، اس لیے ان کی دعا پکار سے یہ غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ قَالُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ یہ اگلی آیت ہے میرا دوست بزرگا، اور اللہ نے منظر بیان کیا فرمایا ہے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب سب جمع کیے جائیں گے لوگ، یعنی پکارنے والے بھی اور جن کی پکار کی جاتی ہے وہ یہ سب جمع ہو جائیں گے۔ جب سب جمع ہو جائیں گے تو 14ویں سپارے کا ایک مقام ہے، سورۃ یونس ہے، 11ویں سپارے کا ایک مقام ہے، 14ویں سپارے میں سورۃ نار کا ایک مقام ہے کہ وہاں قیامت کا میدان ہوگا۔ جس طرح پچھلا حوالہ آپ نے دیکھا کہ یوم القیامت، قیامت کا میدان ہوگا، یہ سب لوگ جمع ہو جائیں گے، پکار کرنے والے بھی اور جن کی پکار کی جاتی تھی وہ بھی جمع ہوں گے، یعنی عابد بھی جمع ہوں گے، معبود بھی جمع ہوں گے۔ جب ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا الذی كنا ندعو من دونک، یا اللہ یہی تو ہمارے شرکاء ہیں، یہ آمنے سامنے آئے، شرکاء بھی ادھر آئے، معبود بھی ادھر آئے، پکار کرنے والے ادھر آئے۔ اسی طرح کہیں گے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہمارے شرکاء ہیں جن کو ہم دنیا میں پکارتے تھے، اور کب پکارتے تھے؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، کنا ندعو
دونک، یہ ماضی استمراری ہے میرا دوست بزرگا، اور اس میں معنی ہمیشہ والا پایا جاتا ہے کہ ہمیشہ ہم ان کی عبادت میں لگے رہتے تھے، صبح شام لگے رہتے تھے، رات دن لگے رہتے تھے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم صبح شام لگے رہتے تھے، اور آگے سے وہ جواب دیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک تم البتہ جھوٹے ہو، جھوٹے دے پلندے فراری جھوٹ بول رہے ہو، ہمیں پکار دیتے۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین ما کنتم ایانا تعبدون، تساں تاسا کو کدائی بھی نہیں پکارا۔ یہ وہ معبودہ دے، یہ اللہ دا قرآن جنہیں رولے بچے کھڑے چاہتے ہیں سن دیں اللہ خبردار، اللہ کہہ جائیں گے باتاں کریں دے پہوڑا تو سمیں کو چھوڑ کے، او زندہ نہیں او مردین، او اتنے پکے مردین میرا دوست بزرگا۔ 21واں سے پارا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، وہ اتنے نہیں سنتے میرا دوست بزرگا۔ میں کون ہوں تو کون ہے، یہاں تو سید الانبیاء پیغمبر بھی ان کو نہیں سنا سکتا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ الموتى سے مراد تو کافر ہو گئے نا، تو پھر سمجھ لو نا جو اللہ اگر کافروں کی مثال دے رہا ہے تو پھر مردے نہیں سنیں گے تو کافروں کا بھی نہ سننا پھر ٹھیک ہوگا۔ پھر ایسا ہوگا کہ اگر مردے سنتے ہیں اور اللہ ان کو نہ سنانے کی مثال پیش کر رہا ہے تو گویا تم اللہ کی توہین کر رہے ہو۔ میرا دوست بزرگا، محمد صلی اللہ میں وہ چیز کامل طور پہ ہونی چاہیے۔ اگر کافر میرے پاک پیغمبر کی بات کو سنتے نہیں تو اللہ نے فرمایا ایسے نہیں سنتے جس طرح مردہ نہیں سن سکتا، مردہ نہیں سن سکتا تب تو کافر نہیں سنتے، اور تمہارے عقیدے کے مطابق مردہ تو سنتا ہے، تو پھر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے غلط بات کہتے ہیں تو خدا اللہ نے عقل دیے ذرا سوچنا۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، چلو یہ ضدی لوگ ہیں، یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو عام بندوں کی بات ہے نا، ہم تو کہتے ہیں کہ نبی سنتے ہیں۔ کون؟ نبی سنتے ہیں۔ اللہ نے 7ویں پارے میں اس مسئلے کا، اس عقدے کا بھی حل کر دیا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، یہ بھی میدان معاشر ہوگا، وہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، وہاں سارے نبی ہوں گے۔ ایک سوال علیحدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگا اور ایک سوال سارے نبیوں سے ہوگا، آدم سے لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں سے یہ سوال ہوگا کہ تم کو امتوں نے کیسے مانا، کیسے پائے گئے، کیسے امتیں تم سے کیا ایمان رکھتی تھی اور کیا تم کو انہوں نے سمجھا ہوا تھا اور بنایا۔ وہ تو تمہارے قبروں میں آتے تھے، تمہارے مزاروں پہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سلام سن رہا ہے، یہ کلام سن رہا ہے، یہ دیکھ بھی رہا ہے، یہ سن بھی رہا ہے، یہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے۔ یہ تو دنیا میں اس طرح کہتے تھے، اب تم بتاؤ نا تم نے ان کو کیسے پایا، کیسے مانے گئے، کیا ان کی تم نے کچھ سنی تھی؟ تو اللہ کے نبی ایک زبان ہو کر کے جواب دیں گے کہ یا اللہ وہ تو دنیا تھی، یہ تو آخرت ہے، وہ اور عالم ہے،
یہ اور عالم ہے، یہ تو ہم سے غیب ہے، ہم تو غیب نہیں جانتے۔ تو سارے کہیں گے قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ غیبوں کا جاننے والا تو آپ ہے، یہ تو ہم سے غیب ہے، لہذا یا اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم نہیں جانتے کون ہماری قبر پہ آیا، کس نے سلام پیش کیا، کس نے درود پڑھا تھا، کس نے کیا تھا، یا اللہ ہمیں ذرا بھر بھی پتہ نہیں۔ او بھئی اللہ کے نبیوں نے بھی جواب دیا۔ تو میرا دوست بزرگا یہ تھی چند آیات کہ اللہ نے کہا یہ قرآن کا موتی ہے، قرآن کا درس ہے، قرآن کا سبق ہے، کہ اللہ نے فرمایا مجھ کو پکارو، ما فوق الاسباب، دعا پکار، مجھ سے مانگو۔ کیوں؟ کہ میں سننے والا بھی ہوں، میں دیکھنے والا بھی ہوں، میں سمیع بھی ہوں، میں بصیر بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں، میں مجیب بھی ہوں، میں قریب بھی ہوں، میں حی بھی ہوں، اس لیے مجھ کو پکارو۔ اور جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری دعا پکار نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ تمہاری مشکلات حل کر سکتے ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔